اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر عزیزان محترم، جہاں کل بات کو ختم کیا تھا آج وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو سفر میں نے طے کیا یہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں پہنچ بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ 1.5 گھنٹے سے میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، میرا خیال ہے 4 یا 5 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہ جو کراچی کا بھی نوحہ آپ لوگ لکھا کریں اس کو بھی عزاداری کا ایک پارٹ بنائیں، کراچی کے حالات پر بھی نوحہ وہی لکھا کریں، پڑھا کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ کراچی پہ کیا گزر رہی ہے، کربلا کراچی میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ خیر جناب، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صبح ان تمام نے، بنی حسن نے، یا یوں کہیے کہ آل ابی طالب نے اپنے حامیوں کے ساتھ مسجد میں ان کا داخلہ ہوا، وہ فرار ہو گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنا قصد چھوڑ کر دارالامارہ سے فرار ہو گیا، کہیں جا کے چھپ گیا، اس کا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں ہے۔ جب یہ پہنچے انہی نے اذان دلوائی، حیا علی خیر العمل۔ یہ اذان اور یہ نماز پہلی بار مسجد نبوی میں ہوئی شیعوں کی، یعنی مولا عارفان کا وقت، کیونکہ اس کے بعد تو آپ بھی کوفے چلے گئے تھے نا، مولا عارفان کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ اہل بیت کے مسلک کے مطابق، یعنی تشیع الدین اس کے مطابق حیا علی خیر العمل کے ساتھ اذان ہوئی تو مدینے والے چونکے۔ اچھا، جو پہلے تھے ان کو تو سمجھ میں کچھ آیا نہیں، لیکن جو نماز کے لیے آ رہے تھے انہوں نے حالات دیکھے اور بھاگنا شروع کیا واپس، کہ اب کچھ ہوا۔ 2-3 دستوں میں بٹ گئے تھے نا، میں نے عرض کیا تھا، جو واپس گئے ان میں 2-3 تھے، کچھ مشورہ کرنے گئے، کچھ گئے بھئی ذرا سوچ سمجھ کے تیاری سے آئیں کیا مسئلہ ہے، کچھ عباسیوں کے حامی تھے وہ بھی چلے گئے کہ بھئی یہ لوگ آگے مسجد میں قبضہ کر لیا، مسجد میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر نماز کے بعد لوگ آنا شروع ہوئے، جو عباسیوں کے مخالفین تھے نا، وہ جبر و ستم تو سب پہ ہو رہا تھا، سب پہ تو وہ سب آئے۔ تو جب یہ نماز پڑھائی حسین ابن علی شہید فقر، نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں اب لوگ آنا شروع ہوئے، جو حامی تھے وہ پھر دوبارہ سے آنا شروع ہوئے کہ نہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ دینا ہے، بیعت کرنا ہے، کیونکہ تنگ تو تھے، آزادی تو چاہتے تھے، بنی عباس کے مظالم سے آزادی تو چاہتے تھے، لوگوں کے دل میں تو خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم آزاد ہوں۔ اب وہ عملی طور پہ کچھ کر سکے نہ کر سکے، لیکن چاہتے تو سب یہ ہے نا، کہتے نا کہ وہ ایک صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر۔ وہ ہے نا کہ سیل کے اترنے پر فصل پھر لگا لیں گے، جب سیلاب اتر جائے گا دوبارہ فصل لگا لیں گے، سیل کے اترنے پر فصل پھر لگا لیں گے، بند سیل کے آگے باندھتا نہیں کوئی۔ یہ سب ہمیشہ سے یہی حال ہے، اکثر ہو جتنے بھی اکثریت ہے اس کا یہی حال ہے، وہ انتظار کرتے وہ ہو جائے بھی دیکھ جائے۔ میدان میں آنا مشکل کام ہے، بند باندھنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ یہ کم لوگوں کے حصے میں یا نصیب میں یہ چیز آتی ہے کہ ان کا شمار بند باندھنے والوں میں ہو، انتظار کرنے والوں میں نہ ہو کہ جب یہ مصیبت گزر جائے گی بعد میں دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ تو وہ لوگ آنے شروع ہوئے۔ اب جو انہوں نے خطبہ دیا منبر رسول پہ بیٹھا، کوئی اہل بیت میں سے کوئی شخص، اب یہ ہجری 169 اور ذیقات کا مہینہ ہے، اور یہ تاریخ ہے غالباً 20 یا 21 ذیقات کی، ہجری 169۔ اب کہاں وہ 35 ہجری مولا عارفان کا، اس کے بعد تو آپ آگے تھے، پھر آپ نے بصرے کے بعد پھر کوفے کا رخ کیا تھا، کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا، کوفے میں آگے۔ اس کے بعد اب یہ کوئی منبر رسول پہ آل رسول میں سے کوئی شخص بیٹھا، پہلا شخص حسین ابن علی شہید فقر، یہ بیٹھے تو انہوں نے جب آغاز کیا خطبے کا، ایھا الناس انا ابن رسول اللہ، اے لوگو میں رسول خدا کا بیٹا ہوں۔
وعلی ممبر رسول اللہ، اور میں رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھا ہوں، وفی مسجد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھا ہوں۔ یہاں سے انہوں نے خطبے کا آغاز کیا، ایھا الناس انا ابن رسول اللہ علی ممبر رسول اللہ وفی مسجد رسول اللہ ادعوکم الی سنت رسول اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے رسول کی سنت کی طرف۔ اتطلبون آثار رسول اللہ فی الحجر والعود وتمسحون بذلک وتضیعون بضعۃ منہ۔ یہ مختصر سا خطبہ دیا جناب حسین بن یعنی حسین بن علی شہید فخر، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں، ممبر رسول خدا پہ بیٹھا ہوں، اور حرم رسول فی مسجد نماز فی حرم رسول اللہ، اور حرم رسول خدا میں بیٹھا ہوں، حرم رسول خدا میں بیٹھا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں سنت نبی کی طرف، اور تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم لکڑی کے ٹکڑوں میں اور پتھروں میں حضور کے آثار کو تلاش کرتے ہو؟ تطلبون آثار رسول اللہ فی الحجر والعود، اس میں تم ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کل بتایا تھا نا، اشارہ کیا تھا کہ کہاں اپنے اشارہ کیا کہ وہ مہدی عباسی اپنے ہاتھ میں چھڑی کا ایک ٹکڑا رکھتا تھا، جس کے لیے مشہور کر دیا گیا تھا کہ حضور کی عصا کا ٹکڑا ہے، تو لوگ اس کو آ کے چومتے تھے، بوسے دیتے تھے، بس یہ لوگوں کا یہ کام تھا، باقی ممبر پہ کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں، جو کہتے ہیں مقدس جگہ ہے، آج تک وہی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی کون میں اہل ہے کہ نہیں کہتے، نہیں خبردار خبردار، کچھ نہیں کہنا، ممبر ہے، ممبر رسول ہے، ممبر رسول ہے، بیٹھا ہوا کون نہیں ہے تو دیکھو۔ جبکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے ممبر پہ بیٹھنے والوں کو دیکھا ہے، ممبر کو تھوڑی دیکھا، بیٹھنے والے کو دیکھا ہے نا، بیٹھنے والا حق ہے تو ممبر بھی حق ہے۔ اب ممبر مسجد نبی کا ہو یا حرم خدا کا ہو، حرم رسول خدا کا ہو یا حرم خدا کا، وہاں کوئی نااہل بیٹھے ہم نے کبھی قبول کیا؟ نہیں کیا۔ لوگ پتہ نہیں کیوں بھول گئے یہ ساری باتیں، آج بھی ہم کہاں قبول کرتے ہیں؟ وہی مسجد نبی ہے، وہی ممبر رسول ہے، ممبر رسول تو ہے نا، کہا تو اصطلاحاً تو یہی کہا جائے گا نا، وہی حرم رسول خدا ہے، وہی مسجد رسول خدا ہے، وہی ممبر رسول خدا ہے۔ وہاں جو بھی بیٹھا ہو وہاں بھی تو جا کے یہی اصول اپنائیے نا، نہیں میں خبردار ممبر رسول ہے بولو کچھ نہیں، ارے بھائی ممبر رسول کا مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنے والے کا مسئلہ۔ اگر اہل ہو تو لکڑی کے ٹکڑے پر بھی بیٹھے گا تو ممبر رسول ہے، اگر اہل ہو تو ایک پتھر کو ممبر بنا لے گا تو وہ بھی ممبر رسول ہے، اگر اہل ہو تو پالانوں کو بنا ایک دوسرے پہ کھڑا کر کے ممبر بنا وہ بھی ممبر رسول ہو جائے گا۔ تو اصول ایک ہوتا ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اگر اہلیت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب جو بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ اپنا تعارف کرا رہے کہ میں رسول خدا کا بیٹا ہوں، تو تم آثار رسول کہاں تلاش کرو؟ تطلبون آثار رسول اللہ فی الحجر والعود وتمسحون بذلک، اس کو چومتے ہو، اس کو پکڑتے ہو، یہ ہے تمہارا دین، یہ سنت رسول خدا ہے، اس کا تم احترام کرتے ہو کہ کوئی ظالم ہے، باطل ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، کہہ دوں ایک جملہ باطل ہے، خبیث ہے، لٹیرا ہے، نہیں تھا بولنا کچھ نہیں، علم لگایا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، کیا لگایا ہوا ہے؟ اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آگ لگ جائے گی، میرے جملے سے لگا کرے آگ، ہمارا دل بھی بہت جلا ہوا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، طریقہ ہے۔ اب یہ فرزند رسول خدا وہاں اعلان کر رہا ہے تطلبون آثار رسول، اس میں تم آثار رسول اللہ ڈھونڈ رہے ہو، اس میں آثار رسول اللہ، تو اس کے ہاتھ میں اگر لکڑی ہے تو چبھنے نہیں ہے تو رسول خدا کا ساتھ چبھن، یہ بھلے ظالم ہے، قاتل ہے، جو بھی ہے، نہیں مہدی عباسی ہاتھ بھی ہے، اس میں ڈھونڈ رہے ہو، پتھروں میں ڈھونڈ رہے ہو، اس میں نہیں ہے۔ تمسحون بذلک، اس سے تم اس کو چوم رہے ہو، اس کو ہاتھ ملنے کو، اس کو لب لگانے کو، اس کو تم دین سمجھ رہے ہو۔ وَيُزَيِّعُونَ بِضْعَةٌ مِّنْهُ، اور جو ان کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جو ان کے جگر کے ٹکڑے انہیں ضائع کر رہے ہو، یعنی ان کا حق نہیں پہچان رہے، ان کا حق کو ضائع کر رہے، ان سے دشمنی کر رہے ہو، ان سے لڑ رہے ہو، انہیں قتل کر رہے ہو، ان سے جنگیں کر رہے ہو، یہ تم نے سمجھا دین کو، یہ تم نے سمجھا اسلام کو؟ نہیں، ایسا نہیں بتا رہے کہ اب بیعت کرنی شروع کی۔ اچھا وہ تو بھاگ گیا ڈر کے مارے عمر ابن عبدالعزیز، لیکن جو شہر کا کوتوال تھا، یہاں وہ موجود پولیس کا سربراہ تھا،
جو تھوڑی بہت بنی عباس کی فوج تھی، اس کا سب تھا خالد بربری، چھوٹے قد کا تھا مگر شیطان بہت تھا. اس نے جمع کر لیا کہ ابھی مجمع کم ہے، ابھی ہم قابو کر لیں گے. دن بڑھتا جائے گا، ان کا لشکر بڑھتا جائے گا، مشکل ہو جائے گی. ابھی 200 سپاہی تھے اس کے ساتھ. زورا محلہ تھا اور ایک جو چورا اور محلے تھے جہاں بنی عباس بھی رہتے تھے، ان کے حامی بھی رہتے تھے، حامی بھی ہوتے تھے نا ان کے، ان کو اس نے سب کو جمع کر لیا. جب وہ نکلا تو عباسیوں کی ہمت بڑی کہ اب چلو. اب یہ کوئی 500-600 افراد کا لشکر بن کے اس نے مسجد پر دھاوا بولا، یعنی مسجد نبوی کی طرف پیش قدمی کی. اور اس کی ٹیکٹک بالکل صحیح تھی جنگی، کہ ابھی فوراً قابو کر لو، اگر نہیں کیا تو مسئلہ ہو جائے گا. لیکن حسین بن علی بہت بڑا شخصیت ہے، بہادر دلیر، اور ان کے ساتھ 2 جو ان کے بھائی ہیں، سگے چچا زاد، اور بھی ہیں، میں نے کل نام لیے تھے سب کے، لیکن یحییٰ ابن عبداللہ جو ان کے نائب ہیں، ان کے بعد نائب ہوئی یحییٰ ابن عبداللہ، اور یحییٰ ابن عبداللہ محض جن کا شجرہ بتا چکا. یحییٰ کے دوسرے بھائی ادریس بن عبداللہ. یہ دونوں بھائی ویسے ہی جو ہے نا یہ زخمی شیر ہیں. کیوں؟ ان کے خاندان کو ختم کیا گیا تھا نا، ان کے خاندان کے اوپر زندان کی چھتیں گرائی گئی تھی. یہ چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ ہاشمیہ زندان میں اپنے بڑوں کے ساتھ قید میں گئے تھے، جس کا میں ذکر کر چکا نا. اب دیکھیے وہ سب چیزیں ذہن میں آتی چلی جائیں گی، مجھے ان کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مہدی عباسی کے دور میں جب آل حسن پہ، بنی حسن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے. ان کے سامنے یعنی انہوں نے معرکہ دیکھا نا، ان کے بھائی تھے نا سگے محمد نفس زکیہ ابن عبداللہ محض، ان کے بھائی تھے ابراہیم نفس رضیہ، ان کے بابا تھے جو زندان میں گل سڑ گئے، جن کا جناب عبداللہ ابن حسن مسنہ کا، ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے خاندان کے تقریباً 100 افراد، 70 سے 100 افراد تک ان کے نام ملتے ہیں مقاتل الطالبین میں، ایک ایک کا نام ہے. کوئی کہیں مارا گیا، کوئی کہیں مارا گیا، کسی پر زندان گرا دیا گیا، کوئی زندان میں گل سڑ گیا، یہ سب دیکھے ہوئے تھے. تو یہ تو انتظار کر رہے تھے کب سے کہ کوئی معرکہ ہو تو ہم اپنے جوہر تو دکھائیں، ہم لڑیں تو صحیح. اب جب یہ قیام ہوا تو وہ لشکر لے کر جب آیا تو ڈبل زرہ پہن کے آیا تھا خالد بربری، ڈبل زرہ خود، اور پھر کیونکہ پورا گردن تک تو خود نہیں پہن سکتے نا، گردن کو تو جنبش دینی ہے، کمر کو بھی جنبش دینی ہے. تو یہاں وہ لڑیاں ہوتی تھی، خود یہاں تک اس کا، اور خود کے بعد لڑیاں، زنجیریں جن کو آپ کہتے ہیں نا آہنی، تاکہ تلوار ان سے بھی ٹکرائے تو ضرب اتنی کاری نہ لگے. تو گردن میں تو خود نہیں پہن سکتے نا، تو خود یہاں تک ہوتا تھا. پھر ناک کے اوپر خود، ایک مخصوص خود جب آپ دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا، اکثر وہ میوزیم وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے. وہ کربلا میں بھی وہ سارے عباسیوں کے زمانے کے خود وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سارا میوزیم جو ہے کربلا کا، وہاں پہ اس میں سب رکھے ہوئے ہیں، نجف وغیرہ میں جو پرانے میوزیم ان میں سب مل جائے گا، عراق ایران میں آپ کو. تو وہ خود پہن کے اور وہ لشکر لے کر آیا، لڑنے والا تھا خالد بربری. اس نے رجس پڑھی، للکارا حسین بن علی کو، یا حسین انا کسکاس، میں کسکاس ہوں. کسکاس میں ڈھونڈتا رہا، ہوگا کہیں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے سوا میں نے کسی کی رجز میں یہ لفظ نہیں پڑھا. رجز پڑھی اس نے، انا کسکاس قتلنی اللہ ان لم اقتل کا، اللہ مجھے قتل کر ڈالے اگر میں تجھے قتل نہ کروں. یہ اس کی رجز تھی خالد کی. نام لے کے حسین یعنی حسین ابن علی شہید فخر جو قیام کر ہیں کہ اللہ مجھے مار دے، اللہ مجھے قتل کر دے اگر میں تجھے قتل نہ کروں. کسکاس کا کیا معنی ہے؟ میں یقین مانیے سارا دن ڈھونڈتا رہا ہوں، آج بڑی مشکل سے میری سمجھ میں ہے. معنی تو ملتا تھا لفظی، لیکن وہ میل نہیں کھاتا تھا کہ بھئی اس کے کیا معنی کیا ہے، اس کا یہ اس نے کیوں کہا یا حسین انا کسکاس یا انا کسکاس، میں کسکاس ہوں. کسکاس کا معنی یہ نکلا کہ چھوٹے قد کا، درشت اور بڑے گھوڑے پر سوار. اردو میں تو معنی نہیں ملا نا، تو جب میں اردو میں ڈالتا تھا لغت جو میرے پاس تھی اس میں کوئی معنی نہیں ملا، عربی کی لغت میں معنی نہیں ملا. اور بھی لغات ہیں بڑے کتاب خانوں میں، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا کہ جا کے دیکھتا، جو میرے پاس دیکھا نہیں مل رہا. فارسی کی لغت میں نکالا نہیں مل رہا، معنی نہیں مل رہا. سرچ کر رہا ہوں نہیں مل رہا. پھر 2-4 افراد کو میں نے فون کیا ضرور، میں نے کہا بھائی پھر رجس پوری بھیجی کہ بھئی معنی اس مناسبت سے نکالو، کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ انا کس. اب کسکاس کا معنی ملتا تھا مگر وہ اس سے کوئی میل نہیں کھا رہا تھا. اس نے کہا پھر جناب وہ معنی سرچ کر کے مجھے انہوں نے بھیجا، جن کو میں نے پیغام بھیجا تھا. میں نے کہا اس کی مناسبت، تو اس نے انا کسکاس، میں چھوٹے قد کا بڑے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہوں. یعنی مجھے چھوٹا نہ سمجھنا،
میری سواری بہت بڑی ہے. یہ کیا ہوتا تھا کہ میں چھوٹے قد کا ضرور ہوں لیکن میں میدان کا شہ سوار ہوں. چھوٹے قد کا بڑی سواری پہ سوار ہو گیا. اور درست بھی معنی اس کا کہ خونخوار بھی ہوں اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا بھی ہوں. اتنی ساری تفصیل ملی. دیکھیں اب کتنی وسعت ہے عربی زبان میں کہ ایک لفظ کے لیے 5-6 لفظ لائے تو جب جا کے وہ کسکاس کا معنی نکلتا ہے. اتنی وسعت مجھے نہیں معلوم کسی زبان میں ہو جتنی عربی میں. یہ علامہ نقن صاحب کا کمال تھا کہ وہ منظوم ترجمہ بھی کر دیتے تھے عربی کا اور اردو کا بھی منظوم ترجمہ کر دیتے تھے عربی میں. میر انیس کے وہ میرے پاس ہے علامہ نقن صاحب قبلہ کا کلام. میر انیس کے مرثیے کا انہوں نے عربی ترجمہ اسی قافیہ ردیف کے ساتھ کیا جو میر انیس کے عربی میں. مذاق ہے. عربی کا ترجمہ کرنا ایک کاردارت جوئے شیر لانے کے مترادف ہے کہ جائے کہ میر انیس کے مرثیے کا میر انیس کی زبان کے اس کا عربی میں میرے پاس موجود ہے وہ مرثیہ ان کا علامہ نقل صاحب قبلہ کا. تو اتنے مشکل زبان ہے. ہاں بعض جگہوں پہ ہماری اردو چھا جاتی ہے. جیسے وہ بھی نقل صاحب نے بیان کیا کہ جب وہ نجف میں تھے وہاں پڑھا رہے تھے. یاد رکھیے گا انہوں نے عربی ادب وہاں جا کے نہیں پڑھایا, لکھنؤ سے پڑھ کے گئے تھے. وہ لکھنؤ جس کا مذاق اڑانا بڑا آسان ہے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ جناب مادر علمی تھا, کسی زمانے میں اجڑ گیا, برباد کر دیا لوگوں نے اس کو, برباد ہو گیا. انشاءاللہ امید ہے کہ اب نشأت ثانیہ وہ دوبارہ اپنی زندگی حاصل کر رہا ہے. اور قریب وہاں کے ذمہ دار علماء کو میں جانتا ہوں جو کام ڈاکٹر قلب صادق صاحب جیسی شخصیتیں بھی تھیں کہ ان لوگوں نے ایسے کاموں کی بنیاد رکھ دی ہے کہ امید یہ ہے کہ اب دوبارہ ہمارا مادر علمی پھر اسی نہج پر پہنچ جائے جس نہج پر تھا. تو پڑھ کے گئے تھے یہاں سے. جب یہاں سے گئے تھے ظاہر ہے کہ اجتہاد کرنا تو پھر حوض علمیہ کی الگ دنیا ہے نا, نجف تھا. تو یہاں سے وہ پڑھ کے گئے. جب 19-20 سال کے سن میں گئے تھے نقل صاحب قبلہ وہاں گئے تھے تو وہاں جا کر انہوں نے عربی پڑھانی شروع کی تھی, پڑھنی نہیں. پوری ذمہ داری سے میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے, ہندوستان پاکستان سب جگہ جائے گی, جس کو چیلنج کرنا وہ کر لے, پورا ریکارڈ موجود ہے. وہاں جا کے آپ نے عربی ادب پڑھانا شروع کیا تھا, عربی میں رسالے نکالنے شروع کیے تھے. نقن صاحب وہ علمی شخصیت تھا لیکن آپ کے مطلب کا خطیب نہیں تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے چھوٹا آدمی تھا, اس لیے بہت چھوٹا آدمی تھا. بڑے آدمی کا معیار ہمارے یہاں کچھ اور ہے. تو وہ چیلنج کرتے تھے عربوں کو 2-3 باتوں پہ. ایک ضرب المثل کے طور پہ وہ پیش کرتے تھے اس محاورے کو عربی کے, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, لاؤ اس کے برابر, یعنی اس کے مفہوم کا کوئی محاورہ. عموماً تو یہ تھا نا کہ عربی مفہوم کے محاوروں کو اردو میں لایا جاتا تھا. عربی میں ہر جو بھی ہے اس کی چیز وہاں عربی میں موجود ملے گی, لیکن کچھ چیزیں اردو کی ایسی تھیں کہ جس میں اردو یعنی اس نے اپنے آپ کو زبان کی حیثیت سے منوایا. اسی لیے اہل زبان کہلائے, ورنہ گونگا کون ہوتا ہے کہ یہاں پہ دیگر زبانوں والے کیا گونگے ان کی زبان نہیں ہے کیا؟ لیکن اہل زبان اسی لیے کہلائے کہ زبان کے جتنے اتار چڑھاؤ مفاہیم جو بھی ہیں ادبیات وہ ساری کی ساری اردو میں بدرجہ اتم موجود ہیں. تو اہل زبان یعنی ان کے پاس سارے معاملات زبان کے آخر تک موجود ہے. خیر اب یہ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی, تو یہ میں نے اس لیے ضمناً عرض کیا کہ ایک کسکاس کے معنی میں آج مجھے سارا دن ڈھونڈنے میں لگ گیا. یہاں سے لے کے قبر نجف تک میں نے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ میسیجز اور پیغامات بھیجے کہ بھائی یہ نکالو, اصل میں یہ رجز, پھر رجز بھیجتا تھا کہ یہ رجز ہے, اس کا تو مفہوم کیا بنے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ ممکن ہے کہ بعض سماعتوں پہ یہ میرے الفاظ گراں گزرتے ہوئے اس کا مجلس نہیں, کہ میں اس کو مجلس کا جو یوں سمجھتا ہوں کہ چلو جہاں تک ہو سکتا ہے بڑوں کو سب معلوم ہوگا, جو بچے بیٹھے نہ کچھ ان کے ذہن میں رہ جائے, خاص طور پہ زبان کے معاملے میں کچھ تو ان کی باتوں میں ذہن میں رہ جائیں گی نا کہ ہاں میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. یا حسین انا کسکاس, میں چھوٹے قد کا بڑے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا ہوں, بڑی سواری پہ, اور میری بربریت, میری وحشت, میری درستگی اس سب کو دنیا جانتی ہے. میں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہوں, دانے دانے کر دینے والا ہوں, کیونکہ اس میں ایک لفظ آتا ہے کسکوس, اس کا معنی یہ دانے دانے کر دینے. تو اتنے سارے مفہوم اس ایک لفظ میں
تو عرب ایسے تھے کہ ایک ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جس میں بہت سارے معنی آ کے جمع ہو جانا. کسکاس. قتلنی اللہ، اللہ مجھے مار ڈالے. ان لم اقتل کا، اگر میں تجھے نہ ماروں. یہ رجز اس نے پڑھی، حملہ کیا مسجد. حسین بن علی نے پہلا حکم یہ دیا کہ ان کو دھکیل کر مسجد کے باہر لے جاؤ، کیونکہ ان کے لیے مسجد کی اہمیت نہیں، فرزند رسول کے لیے تو اہمیت ہے نا. تو آپ نے یحییٰ ابن عبداللہ کو حکم دیا کہ یحییٰ ابن عم، پہلے اس کو دھکیلو ان کے لشکر کو مسجد کے باہر. جنگ مسجد کے باہر، مسجد کے اندر نہیں. حالانکہ وہ گھس آئے تھے، حملہ کر دیا تھا انہوں نے. اب مسجد کے اندر جنگ ہوئی، حرم رسول خدا میں جنگ ہوئی، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ آل حسن نے، طالبیوں نے، علویوں نے ان کو دھکیلا اور باہر نکال دیا. اتنی دیر میں اچھا خاصا مسجد میں نقصان ہو چکا تھا، جو بعد میں حسین بن علی کے گلے میں ڈال دیا گیا. بھئی حسین بن علی مسجد میں تھا، حملہ اس پر ہوا تھا، وہی بات کے تباہی ان پہ کہ ان کی وجہ سے ہو گیا. عمار کس کی وجہ سے قتل ہوئے؟ جو لے کر آیا تھا. اب آسان ہو گیا. عمار کس کی وجہ سے قتل کیے گئے؟ اور جو لے کر آیا تھا. جناب حمزہ سید الشہداء کس کی وجہ سے قتل ہوئے؟ اب چپ. اب چپ. بھئی چپ کیوں لگے؟ بولو نا. اگر وہاں لانے والا ذمہ دار تھا تو احد میں کیا ہوا؟ یہاں چپ. یہاں کیا کہتے ہیں، بالوں پر جلنے لگتے ہیں. یہاں مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تھوڑا سا ضبط کر لیجئے، آگے تشریف لے آئیے، کیونکہ باہر گیلا ہے فرش، وہ بیٹھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. بارش کا پانی ابھی کو پتہ تو ہے نہیں کب بارش شروع ہو جائے کب بند ہو جائے. اس سال تو واقعی امتحان ہو رہا ہے، بہت ہی بڑا امتحان ہے. ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. تو یحییٰ ابن عبداللہ نے اس کی رجس کا جواب دیا. اب دیکھیے کتنا بڑے. اس دن کہتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ اس دن مدینے والوں نے آل حسن کے جنگی جوہر دیکھے. اب اتنے عرصے سے گھٹ رہے تھے نا، لڑ کہاں رہے تھے، لڑائی ہو ہی نہیں رہی تھی. اب وہ سارا غبار، اب یحییٰ ابن عبداللہ وہ جس کی نظروں میں اپنے بھائیوں کی لاشیں، اپنے باپ کی، اپنے چچا کی، خاندان کے 100 افراد کی شہادتیں دیکھ چکا ہے، اور اسی طرح ان کا بھائی ادریس. انہی نے آگے بڑھ کر اس کو جواب دیا کہ میں تیرے مقابلے میں. حسین تک تو بعد میں پہنچے گا، یعنی حسین بن علی کو للکا کہ وہاں تک بعد میں پہنچے گا، پہلے مجھ سے مقابلہ کر. میں حسن کا لال ہوں، میں علی کا لال ہوں. آج مدینہ دیکھے گا کہ ہم جنگ کرتے ہیں تو کیسے جنگ کرتے ہیں. شیروں کے دل لرز جاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں شیر ہوں، کہا کہ ہم وہ ہیں جب جنگ کرتے ہیں تو شیروں کے دل لرز جاتے ہیں. اور جب حملہ کیا تو ظاہر ہے کہ اولاد علی ہے، حسن کی اولاد ہے. میں نے پورا منظر بتا دیا کہ خود پہنے ہوئے لوہے کا، صرف یہ گردن کی جگہ خالی ہے نا، کیونکہ گردن کو موو کرنا ہے. ناک پر بھی خود کا حصہ آ رہا ہے، یہ پورا لوہے کا. ڈبل زرہ پہنے ہوئے، ڈبل زرہ، 2 زرہ. کہاں سے تلوار وار؟ حسن کے لال نے، یحییٰ ابن عبداللہ نے ایسا اس کو وار کیا تھا کہ گردن کے نیچے سے، کہ گردن سے تلوار لگی تھی اور مغز میں گھس گئی تھی. یہ وار کرنا بتاتا تھا کہ کتنا ماہر ہے اس فن کا، فن شمشیر زنی کا. اور صرف اندر تلوار نہیں گئی، اس کی آنکھ کا ڈھیلا نکل کے باہر گر پڑا. اس جگہ پہ وار کیا جہاں وار کرنا ایک جنگ کے میدان میں مشکل. لڑیاں ہوتی ہیں وہاں سے ٹکراتا کچھ کرتا، لیکن نہیں، کیونکہ آج تو دکھانا تھا نا کہ وہ لکھا ہے نا مورخین کہ اس دن لوگوں نے علی کے حسن کے بیٹوں کے جوہر دیکھے. جب جب موقع ملا وہ ایک الزام کہ حسن نے معاذ اللہ جنگ نہیں تھی ذہن میں، جنگ کے میدان سے کترا رہے تھے، جنگ نہ ہو. تو آج تک اولاد حسن ثبوت دے رہی ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں. میں نے مثال دے دی تھی نا تبائی سادات کی، آج تک قیام کی حالت میں سارے کے سارے، اور بھی آل حسین بھی سب قیام کی حالت میں. لیکن اولاد حسن ایک وقت کے لیے بھی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب یہ باطل کے مقابلے پہ نہ نکلے ہوں، جب یہ لڑے نہ. تو وار کیا، اس کی گردن پہ یہاں سے مارا، اس کو ایسے کراس کا تلوار کا وار کیا کہ اس کے مغز تک گھسا، اس کا ڈھیلا نکل گیا. تو وہ اس کی سمجھ میں کچھ ابھی جان باقی تھی، ایسے ہوا میں تلوار چلا رہا تھا، تو انہیں نے چھوڑ دیا. تو ان کے بھائی ادریس نے دیکھا کہ نہیں ابھی یہ تلوار ہوا میں چلا رہا ہے، نظر تو کچھ آتے. پھر انہوں نے جا کے اس کی کمر پہ جو جگہ خالی تھی نا، اب ظاہر ہے ذرا تو یہاں تک ہی ہوگی، وہاں اس کے وار کیا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے. اچھا جب وہ مرا تو ہمت ٹوٹ گئی، لیکن گچھ گئے تھے نا لشکر دونوں.
تو آخر 2-3 گھنٹے کی لڑائی کے بعد میدان خواب، عباسی بھاگ گئے، فرار ہو گئے، اپنی لاشیں زخمی چھوڑ کے وہ سب فرار ہو گئے، نکل گئے وہاں سے، سوراخوں میں گھس گئے کہ اب اپنے حامیوں کو جمع کریں گے پھر آئیں گے۔ یہ پہلا معرکہ تھا حسین بن فخ جیت۔ اب اس جیت کے بعد باقی جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی اب چلو، اب پھر بیعت کرو، اب تو یہ جیت رہے ہیں بھائی، جو جیت رہا ہے اس کے ساتھ ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے، کس کے ساتھ ہوتی ہے، جو بھی جیتے گا ہم، آپ کو ووٹ کے بھائی جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ، ہے نا۔ تو وہاں بھی ہر زمانے میں ایسی پارٹی تھی، تو وہ چلے گئے تھے نا، جو ان میں سے آدھے واپس آ گئے بھائی یہ جیت گئے، ان کے ساتھ کچھ ہوشیار کہ بھائی کل پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی گھروں میں بیٹھے رہو۔ دوسرا دن ہوا، عباسیوں نے اپنی طاقت جمع کی، عباسیوں نے طاقت جمع کی، پھر حملہ کیا۔ اب پہلے ہی مسجد کے باہر مورچے لگا لیے تھے نا حسین بن علی کے ساتھیوں نے کہ مسجد کے اندر ان کو نہیں آنے دینا، کیونکہ مسجد میں اچھا خاصا نقصان ہو گیا، بے حرمتی ہو گئی، جس کا مورخین نے الزام کس پہ ڈالا، حسین بن علی پہ، ان کے ساتھ ان کی وجہ سے بے حرمتی ہوئی، ان کی وجہ سے پردے پھٹے، ان کی وجہ سے خون بہا، ان کی وجہ سے کیا مطلب، حملہ آور وہ ہے کہ یہ ہے، انہیں تو مسجد سے باہر دھکیلا۔ دوسرے دن جنگ ہوئی ظہر تک، اور اس کے بعد پھر وہ پراگندہ شکست ہو گئی۔ لیکن اس اثنا میں ایک عباسی سردار پہنچ گیا، مبارک ترکی، بہت بڑا سردار، یہ پہنچ گیا۔ اصل میں یہ یہاں نہیں آیا تھا جنگ کرنے، یہ جا رہا تھا مکے، تو پہلے مدینے آیا، اس کے ساتھ بھی اچھا خاصے اس کے 200-400 سپاہی تھے، کیونکہ بہت بڑا سردار تھا عباسیوں کا۔ یہ جب یہاں پہنچا تو عباسیوں کو حوصلہ مل گیا کہ ایک بڑا سردار ہماری مدد کو آ گیا، لیکن وہ بڑا کائیاں تھا، بہت ہوشیار تھا۔ اس نے کہا بھائی پہلے حالات دیکھو، خیر وہ آ تو گیا، ان کے حوصلے بھی بڑھ گئے، سب عباسی بنی عباس، ان کے سپاہی، ان کے ہوا خار جو ان کے آمد، وہ سب جمع ہو گئے کہ اب ان کا حوصلہ بڑھ گیا کہ یہ آ گیا مبارک ترکی۔ تیسرا دن جب ہوا، پھر عباسیوں نے حملہ کیا، پھر ظہر تک ان کو شکست ہوئی، 3 حملوں میں ان کو شکست ہوئی۔ اس شکست کو دیکھا مبارک ترکی نے اور سمجھ گیا کہ ان سے لڑا نہیں جا سکتا علیوں سے، یہ جس جوش کے عالم میں لڑ رہے ہیں، مدینہ پورا ان کے تصرف میں، اپنی بے عزتی نہ کراؤ، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سالار سمجھتا تھا۔ تو اس نے مورخین کے مطابق بتا رہا ہوں اصل واقعہ، واللہ عالم بالصواب، وہ بھاگ تو گیا تھا وہاں سے، کیوں بھاگا؟ مورخین نے جو لکھا وہ یہ لکھا کہ اس نے رات جب ہوئی تو حسین بن علی کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا، میری آپ کی کوئی دشمنی نہیں، اور میرے دل میں آپ کا احترام ہے، آپ آل رسول ہیں، میں آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ایسے چلا جاؤں گا تو وہ بھی میرے لیے مسئلہ ہے، میدان چھوڑ کر آپ یوں کیجئے کہ رات کو کچھ سپاہیوں کے ذریعے سے حملہ کرا دیجئے، خود دعوت دی، صبح ہونے سے پہلے حملہ کرا دیجئے، میرے ہاتھ بہانہ آ جائے گا، میں نکل جاؤں گا، میں مکے جا رہا ہوں، میں آپ سے لڑنے نہیں آیا، اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کا قصد بھی مجھ سے لڑائی کا نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اس بنا پہ کہہ دیا مورخین نے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، یہ تھا وہ تھا، کچھ نہیں تھا، کیونکہ فخ میں یہ قاتلوں میں شامل تھا، کیونکہ مکہ چلا گیا تھا نا، وہاں تو پھر عباسیوں کا بہت بڑا لشکر تھا، جو بتائیں گے انشاءاللہ کل پرسوں تک پہنچیں گے آپ وہاں تک، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ابھی یہ جان چھڑانا چاہ رہا تھا کہ یہ مجھے بھی مروا دیں گے، کیونکہ ان سے لڑا نہیں جا سکتا، اس وقت پورا مدینہ ان کے ساتھ ہے، مدینہ کی آبادی بھی ان کے ساتھ ہے، میں نہیں لڑ سکتا ان سے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہوا، آپ نے ایک دستے کو بھیج کے حملہ کروایا، اس دستے کے حملے کو بہانہ بنا کے کہ بھئی میرے پاس اتنا لشکر نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، یہ وہاں سے مبارک ترکی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عباسیوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ تیسرے دن وہ سرنڈر کر گئے، نکل گئے، اپنے بلوں میں گھس گئے۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو 3 دن خوف و ہراس مدینے پر چھایا رہا، وہ گھروں میں گزرا، دروازے بند کر، بنی اسد کی طرح، واقع کربلا کے وقت گھروں میں گھس گئے تھے، ہمت نہیں تھی لڑنے، تو ایسا کہتے ہیں کہ 3 دن یہ خوف و ہراس مدینے میں مسلط تھا، 3 دن بعد آرام ہوا۔ اس تیسرے دن پھر حسین بن فخ نے آگے بڑھ کر دارالامارہ پہ قبضہ کیا، کیونکہ وہ تو بھاگ گیا، عمر بن عبدالعزیز پھر بھاگ گیا، وہ پہلے تو آیا تھا ساتھ کہ چلو عباسی آگے لڑیں گے، لیکن انہوں نے کہا نہیں لڑ رہے، بھاگ جاؤ، مکہ بھاگ گیا وہ بھی، دارالامارہ پہ قبضہ کیا، بیت المال پہ قبضہ کیا۔ اب ایسے موقع پہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف اس لیے جنگوں میں شامل ہوتے تھے کہ مال غنیمت لوٹا جائے، مال غنیمت لوٹو اور نکلو بیچ سے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے، سب جگہ ایسا ہوتا ہے، ایک طبقہ بیچ میں ہوتا ہے صرف لوٹ مار کرنے کے لیے، پہلے ان کے ساتھ مل کے لوٹ مار کر لو، وہ چلے گئے، ان چلے گئے تو انہوں نے بلیک میل کیا ہمارے ساتھ آ جاؤ ورنہ فائلیں تیار ہیں، ہے نا؟ یہ سب انہوں نے عباسیوں سے سیکھا، امیوں سے سیکھا کہ کس کو کیسے توڑنا ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ ان کو پکڑے فائلیں تیار، ہاں ہم تمہارے ساتھ، ان کے ساتھ لوٹا، ہے نا؟ یہ سب چل رہا ہے کھیل، آپ سے زیادہ کون آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔
کچھ کریں نہ کریں لیکن پاکستانی اب سمجھنے سب لگے ہیں ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. تو بیت المال خیر حسین بن فخر نے وہاں پہ جا کے کنٹرول کیا. یحییٰ ابن عبداللہ نے وہ لوٹ مار کرنے والوں کو پکڑا، جو واپس لے سکتے تھے واپس لیا، جو لے کے بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، جو نکل گئے سو نکل گئے. یہ سب ہوا کیونکہ ظاہر جنگ ہو رہی تھی، بیت المال پہ قبضہ ہو. تو بیچ میں وہ ایک ٹولہ گھسا کہ چلو بھائی جیبیں کاٹو، ہوتا ہے نا جلوس جا رہا ہے جیبیں کاٹو، تو وہ جیب کتروں کا گھس گیا بیچ میں قافلہ، اور اس نے یہ سب دھندا شروع کر دیا. اس کو بھی مورخین نے کس پہ ڈالا؟ حسین بن علی پہ ڈال دیا. یہ صاحب ایسے بیت المال کو لوٹا گیا اور لوٹ کر لے گئے. حسین بن علی کنٹرول کیا اور اس کے بعد پھر جو جس کا حق تھا وہ دیا. تیسرا کام کیا کیا؟ زندان پہ حملہ کیا. کیوں؟ اکثریت کس کی تھی؟ مجبور اور بے کس لوگوں کی تھی. بنی حسن تو تھے ہی تھے، اور دوسرے لوگ جو ان کے مظالم کا شکار تھے. زندان پہ حملہ کیا، زندان پہ قبضہ کیا، قیدیوں کو آزاد کر دیا. اب جب آزاد ہوئے تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے کہ ہم پر احسان کیا، ہمیں بھی بدلے لینے بنی عباس سے. یہ 11 دن وہاں پر رہے. 11 دن میں انہوں نے پورے مدینے پر کنٹرول کر لیا. 2-3 جنگیں. اچھا آج میں نے حاشیے زیادہ یوں نہیں لگائے کہ میں دیر سے بیٹھا تھا، اور پورا سفر بھی ایسا کر کے آیا تھا جو 5-6 مجلسوں کے برابر تھا. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اعصاب میرے نا جواب دے گیا. وہ میری جو انرجی تھی نا، وہ جوانی تو ہے نہیں، وہ انرجی مجھ میں نہیں رہی. تو اس لیے بھی میں نے بہت ہلکا ہاتھ رکھا، اور بہت ساری مجھے جو باتیں کرنی تھی حاشیے میں، وہ حاشیے والی باتیں میں نے آپ کے سامنے نہیں کی. سیدھا واقعہ پڑھا کہ 11 دن میں پورا مدینہ کنٹرول، اور مدینے کے لوگوں کو امن و سکون نصیب ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ نہیں بھائی یہ قتل عام کرنے والی پارٹی نہیں ہے، چاہے مخالف ہو یا کوئی ہو. اعلان کر دیا کہ جو امن و چین سے رہے گا، چاہے وہ بنی عباس کا ہو، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، ہم کسی سے کوئی تعرض نہیں کریں گے. جو فتنہ نہیں کرے گا، جو لوٹ مار نہیں کرے گا، جو بغاوت نہیں کرے گا، جو بیعت نہیں توڑے گا. اچھا حتیٰ کہ اگر کوئی بیعت نہیں کرتا، نہ کرے. آل حسن ہے نا، نہ کرے. فتنہ برداشت نہیں ہوگا. لہذا مدینے میں سکون ہو گیا. 11 دن میں پورا نظام حسین بن علی نے سنبھالا. اور وہاں دینار خزائی ان کے ایک سردار تھے، بنی ہاشم نہیں ہیں، آل حسن بھی نہیں ہے، لیکن ہے معتمد جناب حسین بن علی کا، اور معتبر ترین افراد میں سے. اس کو والی بنایا اور پھر مکے کی طرف چلے 300 کا لشکر لے کے. کیوں؟ امید یہ تھی کہ مکے میں پہلے سے بتایا تھا نا کہ طے ہو چکا تھا، جو شیعہ گئے تھے وہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا کہ بھئی وہاں پہ تیاری کرنی ہے. تو پھر یہ تھا کہ مکے کے باہر یہ سب تیاری کر لی جائے گی، کنٹرول کیا جائے گا، اور حج پھر حسین بن علی کی سربراہی میں امیر حج بنا کے حج کیا جائے گا. یہ غیر اعلان شدہ پروگرام تھا، غیر اعلان، سمجھ گئے نا. یہ وہ منصوبہ تھا جس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا. بس اتنا تھا کہ بھئی مکے پہنچو، فلاں جگہ پہنچنا ہے. تقریباً کوئی 10 یا 12 دن، 24 ذیقات کو یہ چلے ہیں مدینے سے. 23 یا 24 ذیقات کو مدینے سے چلے ہیں، اور 3 یا 4 ذی الحج کو 10 یا 12 دن کا سفر طے کر کے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک دم کوئی ریل گاڑی تو جا نہیں رہی تھی، نہ بسوں میں جا رہے تھے. 5 دن کا تو اس وقت نارمل سفر تھا، نارمل. اب جو لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو آرام سے ٹھہرتے تھے، اور پیغام بھی بھجوا رہے ہیں، ادھر قاصد بھیجے، ادھر قاصد بھیجے، ادھر قاصد بھیجے. پورا ایک بنا لیا تھا منصوبہ. اس کے بعد یہ تاریخ میں لکھا کہ مکے کے باہر ایک وادی میں ٹھہر گئے، جس وادی کا نام فخ تھا. اب یہ وہاں پہنچ گئے 3 یا 4 ذی الحج ہجری 169 کو یہ وہاں پہنچے، اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے افراد کو مکے کے اندر بھیجا کہ بھئی اب آ جاؤ اور لشکر میں شامل ہوتے جاؤ. اب ظاہر ہے کہ عباسیوں کے پاس بھی وقت تھا، مدینے کی خبریں جا چکی تھی نا، وہ موبائل تو تھے نہیں. 3-4 دن لگے، 5 دن لگے، تو انہوں نے بھی لشکر بھیجنا شروع کیے. اب جب ان کے لشکر آنا شروع ہوئے تو جناب وہ چاروں طرف سے بن گیا، گھیرا ڈالا انہوں نے. مبارک ترکی بھی پہنچ چکا تھا، اس نے بھی آنکھوں دیکھا حال بتایا وہاں کہ بھائی جو لوگ آ رہے ہیں. اب جس کو مبارک ترکی نے بھیجا تھا، اور ان کا ایک اور سردار جس کا میں کل ذکر کروں گا، جن لوگوں ان لوگوں کو بھیجا تھا، جیسے عیسیٰ ابن موسیٰ ایک ان کا سالار تھا، عباسیوں کے اپنے خاندان کا فرد تھا، اس کو بھیجا. اس نے آدمیوں کو بھیجا، تو آدمیوں نے کہ ان کے لشکر کی حالت تو دیکھ کے رہا. جب وہ آیا ہے تو یقین مانے یہ دشمن کی زبانی تعریف ہوتی ہے. کہتا ہے بھائی میں جن لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں. اس کو گالی دے کے وہ میں گالی دے نہیں سکتا. تاریخ نے، مورخین نے وہ گالی بھی لکھی ہے، گالی دے کے کہا فلاں نے. تو یہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ
آسانی سے کہ جس کی ولادت میں آپ جو کہتے ہیں وہ ممبر سے، ہمارے لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں بات، لیکن وہ زشت ہے نا، تلخ ہے، نہیں کہنا چاہیے ایسے الفاظ ممبر سے استعمال نہیں کر. وہ ان سے ٹوکو تو کہتے لکھا ہوا ہے، ہر لکھی ہوئی بات پڑھی تو نہیں جاتی ہے نا، نہیں پڑھی جاتی ہے. اتنی بار سمجھایا ہے، سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کی. ہر لکھا ہوا لفظ لکھنے میں ٹھیک ہے کیونکہ وہ نقل کر رہا ہے نا مورخ لفظ، لیکن بیان کرنے میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. بھئی اس کے مترادف کوئی لفظ لے آئیے نا، اس کا نعم البات کہہ دیجئے کہ بھئی اصل الفاظ نہیں پڑھ رہا. پڑھنے کے نہیں ہوتے نا ممبر سے، کہنے کے نہیں ہوتے، لیکن وہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، بیٹھ کے یہاں حلالی اور پتہ نہیں، میں نے صرف حلالی کہا، باقی آپ کو سمجھے کیا کیا ہو رہا ہے ممبر سے. کیا بکواس ہے، کس کو کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ زبان ہے ممبر کی، یہ ادب ہے ممبر کا، یہ گفتگو کا انداز ہے ممبر کا، اور اہل ممبر بنے بیٹھے ہو، اور سننے والے بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ مزے سے، ان کو مزہ آ رہا ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ بچوں کے ذہنوں میں کیا چیز جا رہی ہے. وہ تہذیب ان کی تہذیب سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، ادب آداب ختم ہوتے جا رہے ہیں نا. پتہ نہیں کتنی بار یہ رونا روتا ہوں، اور روتے ہی رہوں گا جب تک زندہ ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں آپ سے بالکل صاف بات کروں کہ میری بھی زبان کو اتنی اچھی نہیں، میں کوئی چیمپئن نہیں ہوں زبان کا. نہ معلوم کتنی جگہ مجھے تلفظ کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے لغت کو، کیونکہ اردو کے بھی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے دہلی کا تلفظ کچھ اور ہوگا، لکھنؤ کا تلفظ کچھ اور ہوگا، دکنیوں کا، حیدرآباد کا تلفظ کچھ اور ہوتا ہے. دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن بھائی احتیاط تو کیجئے نا. جہاں الفاظ مترادفہ لا سکتے ہیں وہ لے آئیے، بدلے میں لے آئیے کوئی اچھا لفظ. نعم البات مل جاتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ ضروری ہے کہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا جائے اہل بیت کے ساتھ، اگرچہ کہ ہوگا تاریخ میں یہ لفظ. آپ اس کی جگہ اہانت بھی تو لا سکتے ہیں نا، کہ اہل بیت کی توہین کی گئی. اب یہ توہین میں اور ذلت میں فرق ہو گیا نا، ایک فرق صاف ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اہانت کی گئی، توہین کی گئی، تو ذرا سی بچت ہو جاتی ہے نا. ایک حد ادب جس کو کہتے ہیں، حد ادب قائم رکھی جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ دشمن آیا، اس نے دیکھا، دورہ کر کے گیا اور کہا کہ میں جو جماعت دیکھ کے آ رہا ہوں، تو اس نے کہا فلاں ابن فلاں، یہ تو نے کیسی بات کی؟ اور کیا دیکھ کے آیا؟ کہتا اب تو نے اتنی گالی مجھے دے دی، آگے کیا بتاؤں گا؟ اچھا بتا، اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے یہ دیکھا کہ وہ نماز اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اور گریہ کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور شہادت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اب بتا وہ کیسے لڑیں گے میدان جنگ میں، جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں؟ رات بھر جاگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، گریہ کرتے رہتے ہیں، اور شہادت کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں شہید کی حیثیت سے ہمیں اٹھانا. اب سمجھ میں آئی بات کیوں اس کو کہا جاتا ہے کربلا کے بعد سب سے بڑا قیام؟ کربلا میں کیا تھا؟ جنگ سے پہلے انصار حسینی کا حال. بس میں آج اتنے، میری بھی ہمت نہیں ہے آج اتنے رکھیں. کیا تھا انصار حسینی کا حال؟ دشمنوں نے گواہی دی نا، یہاں بھی دشمن گواہی دے رہا ہے، وہاں حسین ابن علی، یہاں حسین ابن علی. میں سارے مشترکات جو تھے وہ بتا چکا ہوں پہلے. ہاں حسین، وہ حسین ہے زہرا کا لال، لیکن مماثلت بتا رہا تھا، شباہت بتا رہا ہوں. جو مورخین نے لکھی کتنی شباہتیں ہیں واقعی کربلا کی. تو جیسے انصار حسینی تھے، ان کے لیے دشمن کیا گواہی دیتا تھا؟ مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز ساری رات، اس طرح سے مناجات کر رہے تھے، اس طرح سے تلاوت کر رہے تھے. مکھیوں کی بھن بھناہٹ اکٹھا جب تلاوت کرتے نا، وہ مکھیوں کی بھن بھناہٹ کیا، ایسے زمزمہ تھا ان کی آواز، ایسے تلاوت کر رہے تھے، ایسے عبادت کر رہے تھے. شیعہ نے حیدر کرار. اصل مسئلہ یہ ہے کہاں لے جایا جا رہا ہے ہمیں؟ انصار حسینی کی پہچان یہ. میں نے سخت ترین مقامات پہ جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں نا، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو یہی منظر دیکھے ہیں، مورچوں میں بیٹھے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز شب، اس عالم میں نماز شب پڑھ رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور شہادت کی دعائیں کرتے ہیں. آج بھی ہیں، نہ سمجھے گا آج نہیں ہے، اور شہادت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت کے راستے میں شہادت عطا کر دے. آج بھی ہے. سمجھانے والا کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں. کیوں مجلس میں یہ باتیں کیا لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ خشک ساری باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں آپ. مجلس میں یہ سب تو نہیں ہوتا جو آپ کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں عزیزو.
اسی لیے تو مجلس ہوتی ہے، آدمی سمجھے تو صحیح کربلا ہے کیا. کربلا نہ ہوتی، کربلا فخ نہ ہوتی. وہی ہر زمانے میں انصار حسینی کی صفات یہی ملے گی، اسی صفات. انصار حسینی میں شامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے زمانے کا بہترین عبادت گزار نہ ہو. آپ کے سامنے آپ دیکھ لیجیے، ایک ایک ناصر کو دیکھ لیجیے، ہے کہ نہیں؟ انصار حسینی کا کیا حال؟ خواتین ہو یا مرد ہو، سب کا ایک ہی حال آپ کو ملے. گھر کی کنیزیں ہو تو ان کی بھی یہی کیفیت ہے نا. گھر کی کنیزوں، جناب فضہ کو دیکھ لیجیے، جناب شیرین کو دیکھ لیجیے. بس آج مجھے وہی مصائب پڑھنے، جناب شیرین سے جو منسوب ہے روایت، وہی پڑھنی ہے آپ کے سامنے. ہر سال 6 یا 7 یا 7ویں مجلس میں پڑھتا ہوں، اور آج میں وہیں تک آپ کو لے آیا.